You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اصل میں واقعہ یہ تھا کہ طالوت بادشاہ کا انتخاب ہو چکا تھا، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جالوت اس کے مقابلے کا بادشاہ تھا، اور جالوت اتنا پاورفل بادشاہ تھا کہ جب کبھی جنگ میں جالوت لڑائی کے لیے جاتا تھا تو لشکر میں سے سب سے آگے یہ کمانڈ کرتا تھا، یہ لیڈر تھا، یہ سردار بادشاہ تھا، یہ آگے رہتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اور اس کا گھوڑا اتنی تیز رفتار آگے جاتا تھا کہ ابھی اس کا لشکر آدھا اس کو پہنچتا نہیں تھا، یہ دشمن کو شکست دے دیا کرتا تھا۔ اتنی اس کو طاقت اللہ نے دی تھی جالوت، یعنی ابھی دشمن جو اس کے بندے تھے وہ ابھی اس کے لشکر پہنچتا نہیں تھا تو جالوت پہلے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے دیا کرتا۔ طالوت جو بادشاہ تھا، جو حضرت شمعون علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے منتخب کیا تھا، انہوں نے 80,000 بنو اسرائیل کو لیا اور فرمایا کہ اب جالوت کا مقابلہ کریں گے، اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے سے آزمائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اس میں سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے رستے پر نہیں ہے، اور جو ایک چلو تھوڑا سا پانی پیے گا وہ میرے رستے پر ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ جالوت کا مقابلہ انتہائی سخت ہے اور اس کے مقابلے کے لیے ہم تھک جائیں گے، پیاس لگے گی۔ انہوں نے زیادہ پانی پی لیا۔ 80,000 کے لشکر میں سے 76,000 لوگ، جو لشکر تھا 76,000 76,000، انہوں نے اتنا پانی پیا تھا کہ ہمیں پیاس نہ لگے۔ سب کے سب اس بادشاہ کے رستے سے ہٹ گئے، اور 4,000 جو تھے انہوں نے چلو بھر کے پانی پیا۔ طالوت نے کہا تم میرے رستے پر ہو، میرے ساتھ چلو۔ 4,000 جو تھے وہ چلے تو پھر قرآن کی یہ آیت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر پر غالب آ گئی۔ 80,000 میں سے 76,000 پلٹ گیا، بادشاہ کے رستے پر نہیں تھا، اور جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا انہیں دوبارہ پیاس لگی۔ انہوں نے کہا ہم طاقت نہیں رکھتے جالوت سے لڑنے کی، ہمیں دوبارہ پیاس لگی ہے۔ لیکن جنہوں نے ایک چلو بھر کے پانی پیا پھر انہیں پیاس نہ لگی، وہ مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب طالوت کا لشکر یہ جب 80,000 لے کے چلا، 4,000 اس کے رستے پر رہے، 76,000 چلے گئے، پیچھے 4,000 رہے۔ ان میں سے جب جالوت سامنے آیا تو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد 313 رہ گئی، باقی بھی 3,000 اور کچھ جو ہے وہ بھی بھاگ گئے۔ جو 4,000 تھے ان میں سے بھی بھاگ گئے، صرف 313 رہ گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں طالوت کے لشکر کی جو تعداد تھی یہی تعداد غزوہ بدر میں رسول اللہ کے غلاموں کی تھی۔ کم من فئۃ کثیرۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں انہوں نے کثیر جو ہے اجتماع پر غلبہ پایا۔ 313 نے ہزاروں پر غلبہ پایا، 72 نے ہزاروں پر غلبہ پایا۔ ہر میدان میں رسول اللہ کے غلاموں کی تعداد کم ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ وہ زیادہ لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے۔ اب ان کے اندر یہ جو 313 طالوت کے پاس تھے ایک جذبہ تھا، اور جنگیں کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ ایمان کے جذبے پر لڑی جاتی۔ طالوت نے یہ کہا، طالوت نے کہ جس نے جالوت کو مار دیا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، یہ اس نے شرط رکھی۔ طالوت کے لشکر میں ایک نام تھا داؤد، جو اللہ کے نبی گزرے، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی اس لشکر میں تھے۔ انہوں نے اپنے پاس پتھر رکھے، منجنیقیں تو بنی ہوئی تھی، تو ان کے پاس 3 پتھر تھے، انہوں نے ہاتھ ڈالا، وہ 3 مل کر ایک بن گئے، وزنی ہو گئے۔ انہوں نے منجنیق سے جب جالوت پر حملہ کیا، حضرت داؤد نے، تو جب منجنیق میں ڈالا تو پتھر ایک تھا، نکلے تو وہ 3 تھے، مختلف سمت سے جا کر جالوت کو لگے، وہ گر پڑا۔
وہ گرا نہ تو اس کا لشکر جو تھا وہ تہس نہس ہو گیا اور بھاگنا شروع ہو گیا۔ طالوت نے دیکھا کہ میرے لشکر میں سے ایک داؤد نامی شخص نے جالوت کا مقابلہ کیا، اسے مارا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا۔ اور جب نکاح ہو گیا، بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی، اب لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے وہ فریفتہ ہو گئے حضرت داؤد کو، ہمیں تو داؤد پسند ہے، اس جالوت کا مقابلہ داؤد نے کیا ہے۔ یوں طالوت کو ایک بغض آیا، لیکن اس کی بیٹی نے بتا دیا، طالوت قتل کرنا چاہتا تھا وہ بھی حضرت داؤد کو، لیکن بیٹی نے بتا دیا کہ اس کی یہ سازش ہے۔ حضرت داؤد نے اسے بھی جو ہے وہ مقابلہ کیا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں حضرت داؤد کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ ایسی محبت ہے اور یہ بندہ ہے جو احکامات خداوندی کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے تورات کا نزول فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔